کرتا پہننے کا سنت طریقہ۔ کرتا پہننے کا مسنون طریقہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتا زیبتن فرماتے تو دائیں طرف کو پہلے پہنتے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، ترمذی شریف اور نسائی کی بھی حدیث ہے۔ یعنی کرتا پہنتے تو پہلے دائیں آستین میں ہاتھ ڈال کر نکالتے، تب بائیں آستین میں ہاتھ ڈالتے۔ ہر لباس کے زیبتن کرنے کا مسنون طریقہ یہی ہے کہ دائیں جانب سے ابتدا کرے، یعنی جب بھی کوئی بھی کپڑا ہم نے پہننا ہو تو اس کو دائیں جانب سے ہی اس کی ابتدا ہونی چاہیے، کرتا ہو، جبہ ہو، شرٹ ہو، پینٹ ہو، جو بھی ہو۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ پر صوف کا یعنی اونی جبہ تھا جس کی آستین چھوٹی تھی۔ آپ نے اس میں ہمیں نماز پڑھائی۔ ابن ماجہ جلد نمبر صفحہ 2 اور صفحہ نمبر 298۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ پر صوف یعنی اونی جبہ تھا جس کی آستین چھوٹی تھی اور آپ نے ہمیں اس میں نماز پڑھائی۔ حضرت وحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک شام کا ایک جبہ ہدیہ پیش کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے آپ پر رومی جبہ دیکھا۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اونی جبہ تھا، چنانچہ صوف کا، جب جسے عرب کے بدو پہننا کرتے تھے۔ آپ جیبتن فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بڑا اچھا معلوم ہوا، ہاتھ پھیر کر فرمانے لگے، دیکھو کتنا اچھا ہے۔ ایک بدو بھی مجلس میں تھا، اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجھے دے دیجئے۔ چنانچہ آپ نے اتار کر اسے دے دیا۔ تنگ آستین والا جبہ۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ آستین والا جبہ پہنے ہوئے تھے، میں نماز جب پہنے ہوئے تھے اور نماز پڑھائی، یعنی چھوٹی آستین کے بھی جبہ پہن کے نماز پڑھائی ہے، تنگ آستین کا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں تنگ آستین والا جبہ پہنتے تھے۔ وضو کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبے کے نیچے سے ہاتھ نکال کر دھویا اور سر اور موجے پر مسح کیا، بخاری شریف کی حدیث۔ آپ سفر میں چھوٹا تنگ آستین والا جبہ پہنتے تھے۔ مدراج النبیہ میں ہے کہ سفر کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ لباس پہنتے تھے، چنانچہ جہاد وغیرہ کے موقع پر جو جبہ آپ نے پہنا ہے وہ ایسا ہی رہتا تھا، سہولت اور آسانی کی وجہ سے، اور نہ اہل عرب عموماً جبے کی آستین لمبی رکھتے تھے، اکثر تو لمبی رکھتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جبہ تھا جو سفر وغیرہ میں پہنتے تھے اس کی آستین تھوڑی چھوٹی ہوتی تھی جس سے جہاد وغیرہ کرنے میں آسانی ہو، ورنہ عربوں کی تو عادت ہے لمبے جبے پہننا، لمبے آستین والے۔ تو یہ کرتا پہننے کا مسنون طریقہ ہے، اور تنگ آستین والا جبہ اور جبہ کیسا تھا آپ کا یہ ہے۔